اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرعد مدنیہ، یہ سورۃ رعد ہے، مدنی ہے، اور اس کی 43 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ تو رعد کا معنی ہوتا ہے بادل کی گرج، جو گرج کی آواز آتی ہے نا اس کو رعد کہتے ہیں۔ اور اس کا معنی یہ بھی ہے کہ جو فرشتہ جب بادلوں کو ہانک کر لے جاتا ہے، ہانکتا ہے، اس جو فرشتے کی ہانکنے کی آواز ہے اس کو بھی رعد کہتے ہیں۔ تو مطلب بادل ہنستے بھی ہیں، بادل کی گرج کی آواز بھی ہے، اور یہ فرشتے کی آواز بھی ہے۔ آگے اس کی انشاءاللہ تعالی اس کی تفسیر آئے گی اگلے رکوعوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را، ان کا معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیات ہیں، یہ مکمل کتاب کی آیات ہیں۔ یہ الکتاب، یہ ہے کامل کتاب قرآن پاک۔ والذی، اور جو کچھ انزل نازل کیا گیا ہے الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، الحق وہ حق ہے، وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ جو اتارا گیا ہے آپ کی رب کی طرف وہ حق ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، باطل نہیں ہے۔ ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے۔ سچ بات ہے لیکن پھر بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے رفع السماوات، آسمانوں کو بلند کیا۔ رفع کا معنی بلند کیا۔ بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، ترونہا تم ان کو دیکھتے ہو، تم ان آسمانوں کو دیکھتے ہو کہ بغیر ستونوں کے ہے۔ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ بغیر ستونوں کے، دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ جن ستونوں کو تم دیکھتے ہو نا، یہ جو ہم اپنے ستون دیکھتے ہیں اپنی بلڈنگوں میں، اپنی عمارتوں میں، اپنی کوٹھیوں میں، مکانوں میں، ہم جن ستونوں کو دیکھتے ہیں، ان ستونوں کے علاوہ اور ستون ہیں جن پر یہ آسمان کھڑا ہے۔ یعنی آسمان کے ستون ہیں جو تم کو ابھی نظر نہیں آتے، یہ تمہارے ان ستونوں کی طرح نہیں ہے جو تم کو نظر آتے ہیں۔ یعنی آسمان کے ستون بھی ہیں، یہ معنی بھی ہے۔ ممکن کسی دور میں تجزیہ کرتے ہوئے، کوئی تحقیق کرتے ہوئے پتہ چلے کہ ایسے ستون بھی ہیں۔ ثم استویٰ، پھر وہ بلند ہوا، علی العرش، عرش پر۔ وسخر الشمس، یعنی عرش، اللہ تعالیٰ عرش کے اپنے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ اکثر کتابوں میں لکھا ہوا کہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات عرش کے اوپر ہے، اور اس کا علم ہر جگہ پر ہے۔ وسخر الشمس، یعنی اللہ تعالیٰ کا عرش، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر ہے۔ یہ 7 جگہ پر 7 آیات آتی ہیں اس موضوع پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر ہے۔ اور عرش کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی اس قرآن پاک میں 21 یا 22 آیات ہیں جو عرش کے متعلق ہیں۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 21 مرتبہ شاید، وسخر الشمس، اور اس نے سورج کو مسخر کیا، والقمر، اور قمر کو یعنی چاند کو مسخر کیا۔ مسخر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے کنٹرول میں رکھا اور اس کو چلایا کہ وہ پھر اسی کے مطابق چل رہے ہیں۔ کل یجری، مسخر کیا ہے اس کو، کل یجری، ہر چلتا ہے، لاجل مسمی، ایک مقررہ مدت کے لیے، مقررہ وقت کے لیے وہ چل رہا ہے۔ چاند سورج مقررہ وقت کے لیے چل رہے ہیں، مقررہ وقت قیامت ہے۔ یدبر الامر، وہ تدبیریں کرتا ہے کام کی، معاملات کی، کاموں کی تدبیریں کرتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ پوری دنیا کے رزق کا ذمہ اللہ کے ذمہ ہے۔ رزق کو ان کو یعنی کھیتیاں اگاتا ہے، فصلیں اگاتا ہے، لوگوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے۔ اسی طرح جانوروں کے لیے، ہر ذی روح کے لیے، اسی طرح جو درخت باغات ہیں ان کے بھی کھانے کا انتظام کرتا ہے۔ یعنی ان کے لیے یہ کہ جیسے ہم کھاد سپرے کرتے ہیں، پانی کا انتظام ہے، سارا اللہ تعالیٰ سب کاموں کی تدبیریں کرتا ہے۔ یہ بہت لمبا موضوع ہے۔ یفسر الآیات، وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے آیات، یعنی یہ آیات جس کو ہم قرآن پاک کی آیات کہتے ہیں، یہ آیات بھی، اور یہ جو دنیا میں پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ بھی آیات ہیں ساری۔ یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے؟ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم، لعلکم کا معنی تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ یہ سب چیزیں ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، آخرت ہوگی،
یہ مکہ والے لوگ نہیں مانتے تھے نا، مشرکین نہیں مانتے تھے آخرت کا۔ اللہ فرماتا ہے یہ سب جو لوگ نہیں اس کو مانتے آخرت کو، وہ ان آیات کو دیکھ کر، ان نشانیوں کو دیکھ کر، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر کہ ہر چیز مقررہ وقت پر ختم ہو جائے گی، تم بھی ختم ہو جائے گا اپنے رب کے ملاقات کا، تم یقین کر لو پھر ملاقات ہوگی۔ یہ اوپر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اوپر کی چیزوں کو بیان کر کے پھر نیچے کی طرف بیان کیا ہے۔ واہو الذی، اور وہ ذات جس نے مد الارض، زمین کو بچھایا ہے، پھیلایا ہے۔ مد کا معنی ہوتا ہے لمبا کرنا، پھیلانا، جیسے ہم مد پڑھتے ہیں قرآن پاک میں۔ وجعل فیہا، اور بنایا اس میں رواسیہ، پہاڑ، یعنی گڑے ہوئے پہاڑ اس میں رکھ دیے، بنا دیے۔ وانہارا، اور نہریں، پہاڑوں سے نہریں آتی ہیں تو اس لیے اکٹھا ذکر کر دیا۔ ومن کل الثمرات، اور ہر پھل میں سے۔ جعل فیہا، اس نے بنایا اس میں زوجین، جوڑا جوڑا، اثنین، دو قسم کا جوڑا بنایا، ایک جوڑا بنایا دو قسم کا۔ تو اب تو یہ سمجھ آتی ہے ہر چیز نر بھی ہے مادہ بھی ہے، سارے پھل فروٹ، ساری فصلیں، ہر چیز نر بھی ہے مادہ بھی ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ایک درخت نر ہوتا ہے، دوسرا ساتھ والا مادہ ہوتی ہے درختوں میں سے، فصلوں میں سے۔ اور بعض دفعہ ایک درخت کے اندر ہی کچھ ٹہنیاں مادہ اور نر ہوتی ہیں، بعض دفعہ ایک پھل جو پھول ہوتا ہے اس کے اندر ہی نر مادہ دونوں سسٹم لگے ہوتے ہیں۔ تو اسی سسٹم سے اللہ تعالیٰ نے یہ مطلب بنایا ہے، ہر چیز نر مادہ ہوتی ہے، تو پھر سے آگے کھیتی اگتی ہے اور فصل تیار ہوتی ہے اور پھل فروٹ تیار ہوتے ہیں اور اولاد ہوتی ہے، یہ سب ایک ہی سسٹم ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی اکیلا ہے۔ جیسے ایک آیت آتی ہے وارسلنا الریاح لواقیہ، ہم نے یہ جو ہوائیں چلائی ہیں یہ عمل تلقیح کرتی ہیں، تلقیح وہی ہوتی ہے جو آپس میں ملاپ کرواتی ہیں۔ یغشی اللیل النہار، وہ اڑا دیتا ہے رات کو دن پر، یعنی رات کو دن کے اوپر، جیسے ہم کچھ چادر نہیں اوڑھتے کسی بستر پر ہم کٹے کے اوپر چادر اڑاتے ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ رات کو دن پر اڑاتا ہے، تو پھر جب رات مکمل ہوتی ہے پھر دن نیچے سے نکل آتا ہے، یہ جس کا معنی یہ ہوتا ہے پھر دوبارہ اوپر سے دن اوپر، اللہ تعالیٰ دن کو اڑاتا ہے رات کے اوپر، رات کو اڑاتا ہے دن کے اوپر، جیسے ہم چادر اڑاتے ہیں۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے، تفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ البتہ کا معنی ہوتا ہے یقیناً، لازمی، یعنی یہ قسم کے لیے ہے۔ وفی الارض، اور زمین میں، قطع، کئی ٹکڑے ہیں، متجاورات، مختلف قسم کے۔ متجاورات کا معنی ہوتا ہے ملے ہوئے، یعنی جیسے ہم جیوار کہتے ہیں نا ہمسائے کو، جار یا جوار کہتا ہے ہمسایہ، تو اسی طرح یہ ہے متجاورات، یہ کیونکہ باب تفاعل ہے آگے چل رہا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے سے ملے ہوئے، یہ ٹکڑے ہیں زمین کے۔ دیکھتے ہیں ہم کوئی سخت ہے، کوئی نرم ہے، کوئی کلر والا ہے، شور والا ہے، کوئی اچھا ہے، کوئی اچھی فصل دیتا ہے، کوئی زمین اتنی اچھی نہیں ہوتی، کوئی سخت یعنی سنگلاخ پہاڑ ہیں اور کوئی نرم زمین ہے، یہ ہر طرح کے ہیں۔ وجنات من عناب، اور باغات من عناب، انگوروں کے بول پر، باقی خود سارے باغات بندوں کے ذہن میں خود آتے ہیں۔ وزرع، اور زراعت یعنی کھیتی پر ہر قسم کی فصل اگتی ہے۔ ونخیل، اور کھجور۔ سنوان وغیر سنوان، کئی تنوں والے اور ایک ہی تنے والے۔ سنوان کا معنی ہوتا ہے نیچے سے ایک تنا نکلا، اوپر سے پھر اس کے دو الگ الگ تنے بنے گئے، تو وغیر سنوان، اور جس کے دو تنے نہ بنے ایک ہی تنا ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے تنا۔ اس کا ویسے معنی ہوتا ہے مثل، یعنی کی طرح کا۔ تو ایسے جو کھجور ہیں ایک ہی کئی تنوں طرح، مطلب اس طرح کے بھی نیچے سے ایک اور دوسرے آگے سے دو تنے نکل آئے، وہ اس طرح کا، اور یہ اس طرح کا۔ تو ایک کھجور کے آگے دو تنے اگر ہو گئے، نیچے سے ایک آگے سے دو بن گئے پھر۔ اور غیر سنوان، جو ایک ہی کھڑا رہتا ہے وہ ہے غیر سنوان، اس کی طرح کا اور نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے۔ اس طرح کے باقی سارے جو یعنی اس طرح کے باغات ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ یسقا بماء واحد، ان کو پلایا جاتا ہے بماء واحد، ایک ہی پانی سے ان کو سراب کیا جاتا ہے۔ سراب ایک پانی سے ہو رہے ہیں، لیکن کوئی کھٹا نکل رہا ہے، کوئی میٹھا نکل رہا ہے، کوئی کڑوا نکل رہا ہے، کوئی بہت ہی لذیذ ہے،
اور مختلف اس کے رنگ ہیں، کوئی مالٹے کا رنگ اور ہے، آم کا اور ہے، کھجور کا رنگ اور ہے، انگور کا اور ہے، طرح طرح کے فروٹ ہیں، اور ڈرائی فروٹ کا الگ سسٹم ہے، اخروٹ ہے، بادام ہے، پستہ ہے، کاجو ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ سب ایک ہی پانی سے پلائی جا رہی ہیں، سیراب کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ہے قدرت، اور ان قدرت کو دیکھتے ہوئے ایک بندہ جو کافر ہے، جو ملحد ہے، جو بے دین ہے، ان کو چاہیے کہ اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لائے اور آخرت پر بھی ایمان لائے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم فضیلت دیتے ہیں ان میں سے بعض کو بعض پر، فی الأكل پھل میں بعض کی فضیلت زیادہ ہے، بعض کی کم ہے۔ جیسے ہمارا ہے، کچھ لوگ کس کو سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے، کسی کو سیب پسند ہے، کسی کو کیلا پسند ہے، کسی کو آم زیادہ پسند ہے، یہ فضیلت ہے۔ ان فی ذالک بشک اس میں لآیات، یقینا نشانیاں ہے، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے، جو سمجھدار ہے نا، اس کے لیے کم از کم۔ دیکھیں نا، ملحد لوگ اور بے دین لوگ اور سیکولر سسٹم کے لوگ اور آج کل جو لبرل سسٹم چل رہا ہے، اس کے لوگ یہ اپنے آپ کو بڑے سمجھدار سمجھتے ہیں، حالانکہ سمجھداری کی نشانی یہ ہے کہ ان چیزوں کو مان کر، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر بندہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنے۔ سمجھدار بندہ وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی، جو ذکر اذکار کرتا ہے، جو مساجد میں آتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ سمجھدار ہے۔ اور جو بندہ اپنی ایفیشنسی دکھاتا ہے، بڑا یعنی اپنی شو میں، اپنی ایفیشنسی میں رہتا ہے اور تکبر کرتا ہے اور طرح طرح کے سوال و جواب کرتا ہے اور پھر وہ علماء کو پھنسانے کی، ان کو ہیچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ بندہ اصل میں بیوقوف ہے، عقل مند نہیں ہے۔ عقل مند بندہ وہی ہے جو ان چیزوں سے نشانیاں پکڑ کر، سمجھ کر، پھر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کرتا ہے اور اللہ کے سامنے سجدہ رکوع کرتا ہے، یہ بندہ اصل میں سمجھدار ہے۔ ان بندوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر آپ تعجب کرتے ہیں، اگر آپ یہ حیران ہیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اس پر تعجب کرتے ہیں، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو ان کا قول واقعی تعجب خیز ہے، ان کا قول تعجب خیز ہے، وہ یہ ہے، أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا بے شک ہم نئی پیدائش میں ہوں گے، جب ہم مٹی ہو جائیں گے کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے۔ یہ اس سے بھی عجیب بات ہے کہ وہ یہ سمجھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو پہلی دفعہ پیدا کر لیا کہ دوسری دفعہ پیدا کرنا مشکل ہے۔ قیامت کی بات تو اور ہے نا، یہ ان کی بھی اور سی بڑی بات ہے کہ یہ ان باتوں کو، ان چیزوں کو دیکھ کر یہ ایمان نہیں لاتے، یہ تعجب خیز ہے۔ اگر آپ حیران ہوتے ہیں تو ایمان نہیں لاتے، لیکن اس سے بھی ان کی بڑی تعجب خیز بات یہ کہتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے کہ بندہ کیا مار کر اٹھ سکتا ہے یا بندہ مٹی بن جائے گا، یہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ بندے یہ کتنے بیوقوف لوگ ہیں، کیا یہ سمجھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو پہلی دفعہ پیدا کر لیا، ان کو جب یہ کچھ بھی نہیں تھے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، یہ ایسا نہیں تھا کہ جس کا کبھی ذکر کیا جائے، تو اس کو پیدا کیا ہے، تو کیا یہ دوبارہ اٹھانا یہ مشکل ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اولئک الذین کفروا، یہی لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، واولئک الاغلال، اور یہی لوگ ہیں کڑے ہوں گے ان کی گردنوں میں لوہے کے کڑے ہوں گے، ان کی یہ بطور قید ہے اور سزا ہے۔ یعنی اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کے رسم و رواج کے ان کی گردنوں میں کڑے پڑے ہوئے ہیں، یہ رسم و رواج کو توڑ نہیں سکتے، شادیاں ان کی ہندوؤں جیسی ہیں، اور ان کا رہنے سہن، ان کی کبھی جو ہیپی برتھ ڈے مناتے ہیں، کبھی یہ نیو ایئر مناتے ہیں، تو یہ سارے عیسائیوں جیسے ہیں، ان کے ابھی تک گردنوں میں کڑے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اسلام کے نام پر غیرت نہیں دکھاتے، جبکہ رسم و رواج کی بات آتی ہے تو ان کا ایمان نہیں جاگتا، یہ بس مرد ہو کر اپنی عورتوں کے سامنے ایسے سر چھپا کر کھڑے ہوتے ہیں، اور اپنے جو گھروں میں، جو معاشرے میں شادی بیاہ ہوتا ہے، وہاں یہ زبردستی زور کے ساتھ حدیث کو اور قرآن پاک کی آیات کو، اللہ تعالیٰ کی حکامت کو منوا نہیں سکتے، کہتے یار میں کیا کروں، لوگ نہیں مانتے، میں کیا کروں، میرے گھر والے نہیں مان رہے، تو یہ بندہ ایسے ہوتا ہے جیسے یہ مرد نہیں ہے بلکہ یہ ہجڑا ہے، بلکہ یہ عورت ہے، یہ اپنی بات منوا نہیں سکتا، اتنا کمزور ایمان والے ہوتے ہیں۔ گانے چل رہے ہیں اور فحاشی ہے اور بے پردگی ہے اور فلمیں بن رہی ہیں اور سب نامحرم اور سب اکٹھے چلتے پھرتے ہیں، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ ان کو کہہ سکے یہ سب گناہ ہے۔ یہ سارے کمزور ایمان کی نشانی ہے، بلکہ اس سے بندہ یہ دیوسی ہے، یہ کڑے ہیں ان کے جو گردن میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔
اصل میں یہ تو آیات ان کفار کے متعلق ہے نا، جو کفار بالکل اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے اور اسلام کو نہیں مانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ لیکن جو بندہ ایسا ہوتا ہے، جو بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے بھی بالکل اس کا ایمان مردہ ہے، وہ بھی ان لوگوں میں کبھی کبھی شامل ہو جاتا ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے برائی، یعنی عذاب مانگ رہے ہیں قبل الحسنہ، بلائی سے پہلے۔ کہتے لے آ وہ جو آپ کہتے ہیں نا عذاب آئے گا، لے آ وہ۔ وقد خلت، حالانکہ تحقیق گزر چکے ہیں، من قبلہم، ان سے پہلے، المحصولات، بہت سے عذاب، سخت سزا والے عذاب بہت گزر چکے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لذو مغفرۃ للناس، البتہ یقیناً بخشنے والا ہے، بخشش والا ہے لوگوں کے لیے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ بخشنے والا، اس لیے فوری عذاب نہیں آتے، علی ظلمہم، ان کے ظلم پر، ان کے ظلم کے باوجود بھی ان کو بخشنے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، دنیا میں معاف کرتا رہتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا رب، لشدید العقاب، سخت سزا دینے والا بھی ہے، یقیناً سخت سزا دینے والا ہے۔ یقول الذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ، کیوں نہیں نازل کی گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے، کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی، کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ حالانکہ سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن پاک ہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما انت منذر، صرف آپ ڈرانے والے ہیں، آپ تو ڈرانے والے ہیں، آپ ڈراتے ہیں، آپ کا کام معجزے ڈالنا نہیں ہے، معجزے اللہ تعالیٰ کی مرضی، جب وہ دے گا تب دے گا۔ آپ کا کام ہے لوگوں کو ڈرانا، برائی کرنے والوں کو، کفر کرنے والوں کو ڈرانا، منافقت کرنے والوں کو ڈرانا، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، ایمان لے آؤ اور اچھے عمل کیا کرو۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر کسی کے، ہر قوم کے لیے رہنمائی کرنے والا ہے، ہر قوم کی رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے، اور اس قوم کے لیے اب قیامت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے بھی ہیں اور ہدایت کا رستہ دکھانے والے بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب اللہ تعالیٰ کا قرآن ہمارے پاس موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان موجود ہیں، اور یہی وہ فرمان ہے، یہ قیامت تک کے لیے چلیں گے، کوئی نیا فرمان نہیں آئے گا، اور یہی ہدایت ہے، اسی میں کامیابی ہے۔